اسی طرح جیسے ہی یکم محرم آتا ہے تو شہادت عمر کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، سیدنا عمر بن خطاب نے جان آفرین کے سپرد کری یکم محرم، اور جیسے ہی 10 عاشورہ آتی ہے تو شہدائے کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ شہادت کا واقعہ کیا واقعہ ہوا، کیسے ہوا، بہت سی من گھڑت باتیں آپ کو ملیں گی، صحیح سچی باتیں بھی ملیں گی، لیکن اس میں سے امتیاز کرنا عوام کے لیے بڑا مشکل ہے۔ آج کل چینل بہت چل رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تم اس طرف نہ جاؤ۔ دیکھو، دنیا کے اندر جو واقعہ بھی پیش آتا ہے اس واقعے کو کبھی کبھی اس کی یاد تازہ کرنی چاہیے۔ کسی نے صحیح کہا، فرمایا کہ گاہے گاہے باز خاں قصہ پاری نرا، گاہے گاہے باز خاں قصہ پاری نرا۔ کبھی کبھی ان واقعات کو کبھی کبھی ان کی یاد تازہ کرنی چاہیے۔ کیوں یاد کرنی؟ شاعر کہتا ہے، فرمایا کہ گاہے گاہے باز خاں قصہ پاری نرا، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سی نرا۔ اگر تم کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے ہو، کوئی ایمان تازہ کرنا چاہتے ہو، تو پھر کبھی کبھی ان واقعات کو اپنے مطالعے میں لاؤ۔ وہ خواہ شہادت عمر کا واقعہ ہو، خواہ وہ شہادت حسین کا واقعہ ہو، خواہ شہادت عثمان کا واقعہ ہو، خواہ شہادت علی کا واقعہ، یہ سارے شہداء ہیں۔ ہماری تاریخ تو شہداء سے بھری پڑی ہے۔ ذرا آپ مسلمانوں کا جہاد کی خبریں، جہاد کی جنگیں ذرا ان پہ نظر ڈال کے دیکھو کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں دیں کہ آج ہمیں گھر بیٹھے اسلام اور ایمان مل رہا ہے۔ تو واقعہ اچھا ہو یا برا ہو، آپ کے پسند آئے یا نہ آئے، آپ کو وہ واقعہ مرغوب ہو یا مبغوض ہو، لیکن بھئی اس سے سبق ضرور حاصل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ واقعے سے، قصے سے سبق کون حاصل کرے گا؟ یہ آنکھوں والے، یہ آنکھوں سے دیکھ کے نہیں، اس سے نہیں حاصل ہوگا۔ ابصار، اولی الابصار نہیں کہا اللہ نے، اولی الالباب کہا، عقل والے، بصیرت والے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا، فرمایا کہ دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو واقعے سے سبق وہ حاصل کریں گے جو اہل بصیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جو میں نے واقعات بیان کیا نا، وہی آدمی ان سے سبق حاصل کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا، عبرت حاصل کرے گا، جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہادت حسین کا واقعہ ہو، شہادت عمر عثمان کا واقعہ ہو، شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ ہو، کسی کا واقعہ ہو، سبق کیا ملتا ہے؟ اس سبق پہ کوئی نہیں نظر ڈالتا۔ ہائے وائے ضرور کریں گے، شور ضرور مچائیں گے۔ سبق کیا ملتا ہے کہ کس لیے انہوں نے جانیں پیش کی اللہ کے حضور، کیوں نذرانے پیش کیے اپنے جان کے؟ تو وہ واقعہ شہادت حسین سے بھی ہمیں ملے گا، شہادت عمر سے بھی ملے گا، شہادت علی سے بھی ملے گا۔ دیکھیں، ایک کلاس ہو نا اسکول کے اندر، اس میں کئی قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ کوئی غبی ہوتا ہے، کند ذہن، استاد سبق پڑھائے گا، لیکچر دے گا، اسے کوئی پتہ نہیں چلے گا، اگلے دن سنائے گا کیا اسے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا استاد نے بتایا۔ اور بعض بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، وہ صرف استاد کے لیکچر کو نہیں سنتے بلکہ استاد کی ہر ادا کو کیچ کرتے ہیں کہ استاد کیسے کھڑا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے اندر آتا ہے، کیسے باہر جاتا ہے، کیا پڑھا رہا ہے، ہمیں سب کچھ کیچ کر لیتے ہیں۔ وہ ذہین قسم کے طلباء ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح واقعے سے سبق ذہین آدمی جن کے دل کی آنکھیں کھلی وہ حاصل کرتے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ،
ایک بستی میں دیکھا کہ بستی کے قصبے کے نا گاؤں کے چوراہے میں چوک میں ایک لاش لٹکی ہوئی ہے، ہاتھ بھی کٹے ہوئے دونوں، پاؤں بھی کٹے ہوئے، گردن بھی کٹی ہوئی۔ اب وہاں سے جب گزر ہوا، مرید تو جلدی سے گزر رہے ہیں، کوئی ناک پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی منہ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی آنکھیں بند کر رہا ہے بھی میری نظر ہی نہ پڑے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب پاس سے گزرے، دوڑ کے اس کو جا کے پکڑ کے بوسہ دے رہے، اس لاش کو چوم رہے۔ مریدوں نے دیکھا، بڑے پریشان ہوئے۔ کچھ لوگ گئے ان کے پاس، کان میں کہہ رہے ہیں حضرت آپ کو غلط فہمی ہو گئی، یہ کسی ولی اللہ کی قبر لاش نہیں ہے، کسی بزرگ کی لاش نہیں ہے، یہ تو مشہور چور ڈاکو چکا تھا، اس نے ایک دفعہ چوری کی ہاتھ کٹا، دوسری دفعہ چوری کی پاؤں کٹا، تیسری دفعہ چوری کی ہاتھ کٹا، چوتھی دفعہ چوری کی پاؤں کٹا، پانچویں دفعہ پھر چوری کی سر کٹا، تم اس کو اللہ والا سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے بات سن کے کہنے لگے میں اتنا بھولا نہیں ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ کسی بزرگ یا ولی اللہ کی لاش نہیں ہے، یہ چور اچکے ڈاکو کی لاش ہے، لیکن اس نے مجھے سبق دیا ہے، میں نے اس سے ایک سبق حاصل کیا ہے، اس کے شکرانے میں میں اسے بوسہ دے رہا ہوں، اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ حضرت کیا سبق دیا آپ کو؟ کہتے یہ لاش پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ وہ دیکھنے والوں سبق حاصل کرو، میں نے ایک دفعہ چوری کی، میرا ہاتھ کٹا، میں نے چوری نہیں چھوڑی، میں نے دوبارہ چوری کی، میرا پاؤں کٹا، نہیں چوری چھوڑی، میرا تیسری مرتبہ ہاتھ کٹا، نہیں چوری چھوڑی، پاؤں کٹا، نہیں چوری چھوڑی، سر کٹ گیا، میں نے چوری نہیں چھوڑی، میں باطل پہ تھا، باطل جمنے کی چیز نہیں، میں جم کے دکھا رہا ہوں، تم تو حق پر ہو، حق پر تو جم کر دکھاؤ، کیوں حق کو چھوڑ رہے ہو تم؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کا واقعہ یہ سبق دیتا ہے کہ دیکھو انہوں نے اپنے شیر خوار بچے شہید کروا دیے، اپنے گھر والے شہید کروا دیے، خانوادہ نبوت شہید خود شہید ہو گئے، لیکن بھئی یزید کے آگے سر نہیں جھکایا، باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ یہ سبق ملا ہمیں، اس سبق پہ آؤ کہ کوئی سا دور ہو، دین توحید کی خاطر سر کٹتا ہے کٹوا دو، بچے کٹتے ہیں کٹوا دو، عورتیں کٹتی ہیں کٹوا دو، جان جاتی ہے چلی جائے، وطن جاتا ہے چلا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی یہی سبق دیتی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔